अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ منافقون میں فرماتے ہیں، پارہ 28، سورہ منافقون آیت نمبر 9، 10 اور 11، جو کہ آخری رکوع بنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ مال اور اولاد کے فتنے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ یہاں سورہ منافقون بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ہم سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لا چکے ہو، اے مسلمانوں، اے مومن بندو، لا تلہکم، لا تلہکم، تلہا جو ہے وہ الہا سے ہیں، لہو، لعب و لہو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، جس کو لہو کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز، ایسا کام جس سے غافل ہو جائے بندہ اصل مقصد سے۔ جیسے آخری پارے میں ہم پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر، بہت زیادہ چاہنے، بہت زیادہ مال کی چاہ نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ وہی الہا جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہے لہو کی شکل میں۔ لا تلہکم، نہ تمہیں غافل کر دے، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ کس چیز سے غافل نہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ قرآن ہے، وہ تسبیحات ہے، وہ بھلائی کا حکم دینا ہے، اچھی بات کرنا ہے اور برے سے روکنا ہے، یہ ذکر اللہ ہے۔ تو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا مال اور اولاد کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ایسا کرے گا جو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خاسرون خسارہ سے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ کہاں پائیں گے؟ اس دنیا میں تو ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور بڑا فضل ہے، جیسے یہاں پہ ہم پر فضل ہے ویسے ہی آخرت میں بھی ہم پر ہوگا۔ بہت سارے لوگوں سے آپ ایسی کفریہ کلمات آپ سنتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہوا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہی مال اور اولاد جو کہ میں نے نعمت کے طور پر تمہیں دیا ہوا ہے، اگر یہ تمہیں مجھ سے غافل کر دے تو پھر جان لو کہ تم سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، جس کو ہم رزق کہتے ہیں۔ رزق کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا پینا، رزق کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے صحت سے شروع کر لے اور سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ صحت اور تندرستی کی حالت میں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے اپنے ہیں، آپ حفاظت میں ہیں بحیثیت عورت، اگر آپ مردوں کے حصار میں ہیں تو آپ محسنہ ہیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا ہوا ہے
تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. اور پھر اتنا مال بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ آرام سے زندگی گزار رہی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. لیکن یہی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کسی سے روکتا ہے، کسی کو دے کے واپس لیتا ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو آزماؤں. یہ ان چیزوں کو پا کر انہی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے، یا ان چیزوں کو پا کر یہ میرا بندہ سوچتا ہے کہ یہ کہیں میرے لیے آزمائش نہ بن جائے، اس کی وجہ سے میں کہیں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. مجھے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ پا کر میں کیا کرتی ہوں. میں اسی کے تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کر اس کا ذکر کرتی ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس پر جس نے بہت سارے لوگوں میں سے مجھ کو فضیلت دی، بہت سارے اپنے مخلوق میں سے مجھے فضیلت دی، اور مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا جس سے بہت سارے لوگ محروم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری یہ قیمتی نعمت کہتے ہی قیمتی چیز کو پا کر یہ شکر ادا کرتا ہے، یا یہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا یہ اسی میں گم ہو کر رہ جاتا ہے اور مجھے بھول جاتا ہے. اگر انسان یہ سب کچھ پا کر اور یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا اور مجھے دیا ہوا ہے، یہ تکبر یہاں سے شروع ہو کر اور شیطان کا کام ہو جاتا ہے. بس آپ شیطان کے ساتھی بن گئے، اور پھر بڑا آسان ہوتا ہے شیطان کو راہ سے بھٹکانا، اور وہ ایسے ہی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. اس کو کہتے ہیں امانیہ، وشفل تھنکنگ. ایسی ہی تھنکنگ سے کہ نہیں یہاں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رکھا ہوا ہے، آخرت میں بھی ایسے ہی رکھے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی میں پڑھ کر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب کون ہے، یہ سب کچھ مجھے کس نے دیا ہوا ہے، اس کی طرف میں رجوع کر لوں، اس کا شکر ادا کر لوں. قرآن پاک میں ایسے ہی انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، اور انہوں نے یہ سب نعمتیں پا کر اسی وقت یہ کلمات کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ یہ سب کچھ پا کر میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں، یا میں انہی چیزوں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں. جس میں سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سورہ کاف میں ذکر آتا ہے ذوالقرنین کا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، ایسا کچھ دیا جو کہ اب تک کسی اور کو نہیں دیا ہوا، لیکن ان کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ یہ میری آزمائش ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے اس میں میری آزمائش ہے. میں اگر ان چیزوں میں گم ہو کے رہ گیا تو میں خسارے میں پڑ گیا، ختم ہو جائے گا سب کچھ. اور انہی چیزوں کو میں نے اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی لگانے کا کیا مطلب ہے کہ انہی چیزوں کے ہوتے ہوئے ہی میں نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، ان میں گم ہو کے نہیں رہنا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایسے بہت ساری اقوام کا ذکر کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نعمتوں سے نوازا جو تکبر میں پڑ گئے اور اسی میں گم ہو کے رہ گئے. جس میں جو سب سے آخر میں قوم گزری ہے وہ قوم فرعون ہے جو کہ سب کچھ پا کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور میں تو کوئی خاص چیز ہوں. تو یہ مرتبہ اور ساری نعمتیں پا کر اس کو لگا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی لوگوں کو دیتا ہوں اور میں ہی لوگوں سے چھین سکتا ہوں. نعمتوں کے ساتھ ساتھ اقتدار بھی تھا، کرسی کا بھی اس کو نشہ تھا، اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں. ایسے ہی ان سے پہلے کی اقوام، قوم عاد، قوم سمود کا ذکر آتا ہے. ایسے ہی اس سے پہلے قوم لوط کا ذکر آتا ہے. ایسے ہی اس سے پہلے قوم نوح کا ذکر آتا ہے. یہ وہ ساری اقوام تھی جو کہ بہت زیادہ طاقتور، خاص کر قوم عاد، قوم سمود،
قوم فرعون کے، قوم عاد اور قوم سمود کی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی عمارات ہیں، لیکن وہ ہر بندے کی نظر سے نہیں گزری ہوگی. لیکن قوم فرعون جو کہ مصر میں تھی، وہاں کے بہت سارے ایسے عجائبات آپ لوگوں کی نظر سے گزرے ہوں گے، جس کو احرام مصر کہتے ہیں. وہ یہ سارا کچھ ایسے عجائبات ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اس وقت کے کس انجینئر نے بنائے ہوں گے، کس طریقے سے بنائے ہوں گے، جو کہ اب تک اتنے سالوں کے بعد بھی نہ خراب ہو رہے ہیں، نہ یہ برباد ہوئے، نہ ان کو کوئی فرق پڑا، بلکہ اس کے اندر بھی جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے. یہ ان ساری اقوام کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد سے بھی بہت نوازا تھا. لیکن ان لوگوں نے، یہ آپ کنٹراسٹ کریں، جیسے سلیمان علیہ السلام ہوئے، داؤد علیہ السلام ہوئے، ذوالقرنین ہوئے، یہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا مال اور اولاد سے. اور جو قوم تباہ ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور اولاد اور عقل سے بھی نوازا تھا، جس کی بنیاد پر یہ ایسا کچھ کر سکے. لیکن کنٹراسٹ آپ دیکھیں کہ ایک پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اسی میں میری آزمائش ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کہ میں انہی میں گم ہو کے رہ جاتا ہوں، یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. اور جو قوم تباہ ہوئی، برباد ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ جب وہ سب کچھ پا کر بھی نافرمانی پر اتر آئیں اور ناشکری کرے اور اس کو اپنا کوئی کمال سمجھے کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ مجھے ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا، یہ میری اپنی صلاحیت ہے. ہم خود میں بہت کرتے ہیں نا، یہ میری وجہ سے ہیں، میں بہت لائق ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے دیا ہوا ہے، میں بہت سو سے بہتر ہوں. یہ ان سب میں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو تباہ و برباد کر کے ہمیں دکھا دیا، اور قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی کر دیا کہ اگر ایسے ہی ان لوگوں کی طرح تکبر میں مبتلا ہوں گے اور مال اور اولاد پا کر مجھے بھول جاؤ گے، تو پھر ایسی ہی تباہی تمہارا بھی مقدر رہے گی، تم بھی ایسے ہی تباہی کا انتظار کرو. لیکن جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ذوالقرنین، وہ پا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر. وہ پا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو میں اس میں اور اضافہ کرتا ہوں، میں اضافہ کرتا رہتا ہوں. اس دنیا میں اضافہ کرتا ہوں، اور آخرت کے لیے جو اجر میں نے رکھا ہوا ہے اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو بار بار جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں کچھ آیات کے بعد آپ کو ایسا ہی ذکر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد تمہیں میری یاد سے غافل نہ کر دے، تم کہیں یہ نہ بھول جاؤ کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے. یہ سب جو قومیں تباہ ہوئی ہے، یہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان کو موت کیسے آئے گی، یہ کیسے مریں گے، یہ تو مر ہی نہیں سکتے، یہ تو اتنی طاقتور ہے، ان کے پاس تو طاقت ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے. اور جیسے خاص کر قوم عاد اور قوم سمود، جہاں پہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بڑے بڑے پتھریلے پہاڑ ہوتے تھے، اور وہ تیز ہواؤں سے اور سیلاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان پتھروں کے اندر وہ گھر بناتے تھے تراش تراش کر. یہ سب حکمت اور عقل اور یہ علم کس نے دیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا. لیکن وہ اس کو اپنا کوئی کمال سمجھنے لگے کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم کوئی بہت خاص بندے ہیں، اور ہم کیسے مر سکتے ہیں. بہت طاقتور، بہت صحت مند اور بہت لمبے عرصے کے لیے جینے والے لوگ تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چنگار سے، ایک چیخ سے ایسے تباہ کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ جیسے ایک لمبا درخت ہوتا ہے اور وہ جڑ سے اکھڑ جائے. یہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے
उठा कर वापस पटखा, और जमीन पर ऐसे पड़े हुए थे जैसे तेज आंधी के बाद लंबे तनों वाले दरख्त होते हैं। खजूर का दरख्त आप ले ले, मजबूत होता है, सख्त होता है, वो जड़ से उखड़ जाए, ऐसे जमीन पर पड़े हुए थे। ये मिसालें अल्लाह ताला इसलिए देता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वो रब है। रब का मतलब ही यही होता है कि वो हर चीज का बादशाह वो है। वो पालने वाला भी है, वो देने वाला भी है, वो लेने वाला भी है। वो हर चीज पर इख्तियार रखता है, उससे बचकर हम कहीं नहीं जा सकते। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बनी आदम, अगर तुम कहीं निकलना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पकड़ से या मेरी दस्तरस से तुम कहीं दूर चले जाओगे, तो जरा निकल के दिखाओ। जमीनों और आसमानों, एक जमीन और एक आसमान की बात नहीं करते अल्लाह ताला, जमीनों और आसमानों में कोई ऐसा बॉर्डर है जहां से तुम निकल सको, जहां पे मेरी पकड़ नहीं है और तुम निकल सको। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला हमें देता है, देकर लेता है या नहीं भी देता, इन सब हालतों में हमारी आजमाइश होती है। जब देता है तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा शुक्र अदा करता है या नहीं, या इन्हीं चीजों में गुम होकर रह जाता है। जब लेता है तो अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि मैंने दिया था, उसने शुक्र अदा किया। जब मैं लेता हूं तो क्या ये सब्र करता है? क्या ये मानता है कि ये अल्लाह ताला का ही दिया हुआ था और उसकी रजा थी, और अब लेने पर भी वो कादर है, उसने ले लिया, तो क्या वो सब्र करता है? ये आजमाइश होती है हमारी। और बार बार आप बहुत सारी आयत आपने पढ़ी होंगी, जैसे जैसे आयत सामने आएंगी, मेरा दिल था कि मैं सारी आयत उठाऊं माल और औलाद से रिलेटेड, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसीलिए जहां जहां जिक्र होगा वहां से हम उठाएंगे और हम इस पर बात करेंगे कि कितनी दफा अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया है। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत माल से होती है, और माल की चाह, माल को बढ़ाना, माल जमा करना, ये एंड तक खत्म ही नहीं होता। जितना हमें मिलता है हम बस कहते ही नहीं है, जितना मिलता जाता है उसके साथ साथ हमारी ख्वाहिशात और बढ़ती जाती है। हमें लगता है अच्छा अब ये हो गया, तो अब जो मिला होता है उसको यूं समझे कि फुली इंजॉय करने के बजाय हम अगले की ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं कि अब ये भी हो जाए, अब ये भी हो जाए, अब ये भी हो जाए। और ऐसे ही औलाद, औलाद बहुत प्यारी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस मोहब्बत में हम बहुत सारे कुछ हकूक छोड़ देते हैं, और सिर्फ हम उन्हीं की या तो परवरिश या उन्हीं के फायदे में ऐसे लग जाते हैं कि हमें लगता है कि कहीं से किसी का अ, जितना भी नुकसान हो हमें उसकी फिक्र ही नहीं होती। किसी का हक मार कर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी का हक मारा जाए, किसी को ना दिया जाए, लेकिन बस मेरे बच्चे, मेरी औलाद ये हर लिहाज से कामयाब हो, महफूज हो। हमें औरों की फिक्र नहीं होती, हम सिर्फ अपनी औलाद की हम फिक्र करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अ, उस औलाद के होने से तकब्बुर में भी मुब्तला हो जाते हैं। हमें लगता है किसी के पास नहीं है, हमारे पास है, या हमारे बच्चे बहुत कामयाब है। और ये एक ऐसा कभी कभी होता है कि ये ना चाहते हुए, आप सोच समझ कर आपके दिमाग में ये बातें नहीं आती, लेकिन शैतान हर तरीके से वार करता है। जाने अनजाने में कभी हमारे दिल में भी ख्याल आ जाता है, फिर हम कभी किसी वक्त आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं उन्हीं बच्चों की वजह से, और हम ये सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा हो गया। लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि कभी दिल में भी ऐसी हमारी बात गुजरी थी, और हमने कोई तकब्बुर वाले ख्यालात आए थे हमारे दिल में, या इन्हीं औलाद में गुम होकर मैं नमाज, तिलावत, अल्लाह ताला की याद को मैं भूल गई। तो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें बनाया है,
اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارے دل میں کس کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے یا کس کس محبت کی وجہ سے ہم غافل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جس میں خاص کر مال اور اولاد کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. اس کی اچھی طرح اسی مال کو ایسی جگہ پہ اپنے بچوں پر اگر خرچ کرنا ہے، اس طریقے سے خرچ کرے کہ یہی بچے بعد میں ہم ہو یا نہ ہو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آپ یہ سوچے کہ جن بچوں کی آپ تربیت آپ کر رہی ہے، کیا یہ بچے اس قابل ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلی جائیں تو یہ بچے ایسا کچھ کام کریں گے جس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا، یا یہ ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے آپ عذاب میں مبتلا ہوں گی. کیونکہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیسے تربیت کی، کیا سکھایا ان کو. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہمیشہ جیسے اینڈ کو سامنے رکھ کے آپ سوچے کہ جب میں نہ ہوں اس دنیا میں تو میرے بچے کیا ایسا کام کریں گے جو میں نے ان کو سکھایا ہوا ہے. میں نے کیا ایسی تربیت کی ہے کہ جو میرے بعد یہ بچے جب کریں گے تو مجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ یہ بچوں سے ہی ہمارے نسلیں چلتی ہے، اور یہ نسلیں جب تک چلتی رہیں گی اگر یہ اچھے کام کریں گے، نیک ہوں گی، دین پر ہوں گے، تو یہ سارا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا. کیا ہے یہ؟ چاہے یہ اولاد کی اولاد ہو، پھر ان کی اولاد ہو، پھر ان کی اولاد ہو، جب تک یہ ساری ہماری نسل ہے نا، جب تک یہ نسل چلتی رہے گی ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا یا خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی عذاب ملے گا ان بچوں کی وجہ سے. یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے. مال کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، کن کاموں پر، کن چیزوں پر ہم خرچ کرتے ہیں. ان چیزوں پر یا ان جگہوں پر خرچ کر کے کیا ہمیں اجر و ثواب ملے گا، یا اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے ضائع کیا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہم بار بار ہم پڑھتے ہیں نا کہ بھئی پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ اسراف میں آتا ہے. بہت ہم پڑھتے ہیں نا پانی کے بارے میں. تو ایسے ہی مال بھی ہے. مال جن کے پاس نہیں ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوا، ان لوگوں کے بارے میں سوچے کہ وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرتے ہیں اور کس مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کن جگہوں پہ خرچ کیا. یہ ابھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے، آپ نے خود سوچنا ہے کہ مال میں کہاں کہاں خرچ کر رہی ہوں، وہ خرچ کر کے مجھے کوئی اجر و ثواب ملتا ہے یا اسراف میں آئے گا اور میں ضائع کر رہی ہوں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ہم نے سوچنا ہے. ایسی جگہ پہ مال لگائیں کہ آپ ہو یا نہ ہو وہ اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے. ایسے ہی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ آپ ہو یا نہ ہو، ہمیں نہیں پتا ہم کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سوچ کر ہم نے اولاد اور مال کے ساتھ دل نہیں لگانا کہ بہت لمبی عمر میری ہوگی اور یہ سب کچھ میں اینڈ تک انجوائے کر پاؤں گی. ابھی جو وقت آپ کے پاس ہے آپ ان کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کل نہ ہو تو جب وہ کام کریں گے بھلائی کے کاموں میں، دین پر وہ رہیں گے، تو آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ ہم نے سوچنا ہے. اور یہ آیت بس یاد رکھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، نہ تمہیں ہلاکت میں ڈالے، نہ تمہیں غافل کرے تمہارے مال، ولا اولادکم عن ذکر اللہ. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے ذکر سے یہ چیزیں تمہیں غافل نہ کر دے، ورنہ اگر ایسا کرو گے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. خاسرون خسارہ، نقصان، بہت نقصان دہ سودا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس دیے ہوئے مال میں سے. رزق میں جیسے میں بتاتی ہوں سب کچھ آتا ہے. مال اولاد کا ذکر ہوا نا، تو رزق میں آپ وہی مال اور اولاد اور ساری سہولتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو اس دیے ہوئے میں سے، اس نعمتوں میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے.
اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، موت سے پہلے پہلے اس کو خرچ کرو۔ خرچ کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ پہ لگاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے، اور تم یہ کہنے سے بچ جاؤ، کیا کہنے سے؟ فیقولا، یہ کہنے سے بچ جاؤ، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب، لولا، کیوں نہیں تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی، مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کرتا، تو میں اس مال اور اولاد کو ایسی جگہ پہ لگاتا، یا میں اس اولاد کی ایسی تربیت کرتا، یا میں اس مال کو ایسی جگہ پہ لگاتا کہ جس سے مجھے اجر و ثواب ملتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ یا اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ یہ اس لولا، اس سے پہلے بھی میں جو آیات بتا چکی ہوں اس میں نے افسوس والے کچھ کلمات بتائے تھے، لولا، یا لیتنی، یا ویلتا، یہ ایسے الفاظ ہے عربی کے کہ جو افسوس کے لاتے ہیں، ہائے افسوس، یا لیتنی، یا ویلتا، ہائے ہلاکت، ہائے افسوس، لولا، کاش، کاش، لو آتا ہے کاش کے لیے، کاش مجھے تھوڑی سی اور وقت مل جائے، مجھے تھوڑا سا اور، مجھے مہلت دے دیتے اللہ تعالیٰ، تو میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا لیتا، میں اولاد کی ایسی تربیت کرتی، میں مال کو ایسی جگہ پہ لگاتی کہ مجھے اب اجر ملتا رہتا اور میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا، نفسن، کسی بھی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا اجل آ جائے، اجل کہتے ہیں جب اس کا وقت آ جائے، جب موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو وقت نہیں دیتا، مہلت نہیں دیتا، بس ختم، جس کو کہتے ہیں ٹائم از اوور۔ جب ہم پیپر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مہلت ہوتی ہے نا، ابھی 3 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں آپ نے پیپر ختم کرنا ہے، اور جب ٹائم ختم ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم از اوور۔ اور جہاں پہ جو کچھ لکھ بھی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی ریکویسٹ کرے کہ بس یہ میرا سوال کمپلیٹ ہونے والا ہے، یہ میرا ایک بلینک رہتا ہے، یہ میں ری چیک کر لوں، کچھ کوئی مہلت کوئی دیتا ہے اس دنیا میں؟ ایگزامینر مہلت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے مہلت دے گا؟ جس کا جو وقت مقرر ہے اس سے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خوب خبر رکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اس کو اچھی طرح پتا ہے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے بار 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 ہمیں بتاتے رہتے ہیں، وارن کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسا عمل کرنا ہے، اس عمل سے بچتے رہنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ آنا تم نے میرے پاس ہے، جواب تم نے مجھے دینا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بار بار ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسا عمل کرنا ہے، ایسے عمل سے بچتے رہنا ہے۔ تو ہمیں بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے، اس کا فضل ہے، الحمدللہ، 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 اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کوئی خاص بندی نہیں ہوں، میرا عمل ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہر وقت شکر ادا کرے، الحمدللہ، الحمدللہ، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یا اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، اور تو جب چاہے لے سکتا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے تو مجھے آزمائش میں نہ ڈال، یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہر وقت یہ سوچنا چاہیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں رہ کر آپ غافل نہ ہو جائے، غافل زندگی نہ گزارے۔ مومن، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ مومن بندہ غافل زندگی نہیں گزارتا، وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے، ہر چیز کو وہ
क्रिटिकली देखता है। क्रिटिकली देखना ये मतलब होता है कि इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। वो ऐसे ही आंखें बंद करके किसी भी चीज को लेता नहीं है, किसी भी चीज का, किसी भी आदत का खुद को आदी नहीं बनाता, उसमें गुम होके नहीं रहता। दुनियावी हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये सोचता है कि ये इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, तो मैंने ऐसा अमल करना है कि मैं उसके बारे में बता सकूं। और जब हमने उसको अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके और रास्ते के मुताबिक इस्तेमाल किया होगा तो पूछ ही नहीं होगी। जो हम जैसे अल्लाह ताला हमें बताते हैं ना कि जिनको एमाल नामा दाएं हाथ में पकड़ा दिया गया वो बच गया, वो कामयाब हुआ। लेकिन जिनको बाएं हाथ में पकड़ा दिया गया और जिनको रोक दिया गया और ये कह दिया गया कि रुक जाओ और खोलो और पढ़ो, वो मारा गया। तो जो खबीरुम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि खूब खूब जानने वाला है कि क्या अमल कर रहे हो। तो जब हमने माल और औलाद दोनों को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही इस्तेमाल किया होगा तो पूछ ही नहीं होगी। अल्लाह ताला को क्योंकि पता होगा क्या किया है इसने। ये हमने बस सोचना है और कभी भी ऐसी दुनियावी किसी भी चीज की ख्वाहिश ना करें कि जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला से गाफिल हो जाएं, आप भूल जाएं अल्लाह ताला को। हर वक्त जिस चीज की भी आप ख्वाहिश करते हैं, जो भी आप दुआ मांगते हैं, ऐसे मांगा करें कि या अल्लाह अगर मेरी इसमें बेहतरी है तो। जैसे दुआ इस्तिखारा जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि इस्तिखारे की दुआ है, उसको अगर आप मायने के साथ आप पढ़ें तो उसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मुझसे ऐसे दुआ मांगा करो। जो भी आप दुआ मांगे वो इस तरीके से हो कि आप उसमें दुआ इस्तिखारा में यही अल्लाह ताला ने सिखाया हुआ है कि अगर मेरी दीनी, मुआशी और आखिरत के लिहाज से इस काम में, मेरी इस ख्वाहिश में अगर बेहतरी है तो ये मेरे लिए बेहतर कर दे। और अगर दीनी, मुआशी और आखिरत के लिहाज से इस काम में मेरी बेहतरी नहीं है तो इस काम को मुझसे दूर कर दे और मुझे इस काम से दूर कर दे। मतलब मुझे इस ख्वाहिश से दूर कर दे और ये ख्वाहिश मुझसे दूर कर दे और उसके बदले में मुझे बेहतरीन अता कर दे। ये बेहतरीन दुआ है। जब भी आप के दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश हो, आप कुछ मांगना चाहते हैं, आप यही दुआ इस्तिखारा पढ़ लिया करें। बेहतरीन दुआ है क्योंकि उसमें हम जो अल्लाह ताला ने जैसे अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें सिखाए हुए हैं कि दुआ ऐसे मांगते हैं। तो कभी भी ये ऐसा नहीं मांगना चाहिए कि बस कुछ भी हो मुझे मिल जाए बस। बेहतरी की दुआ मांगनी चाहिए। हमें नहीं पता किस काम में, किस ख्वाहिश में, किस नेमत में हमारी बेहतरी है और किस में हमें आजमाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी आजमाइशों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जो भी चीज़ हमारे लिए आजमाइश बने उसकी हिकमत हमें पता हो, वो हमें समझ आ जाए कि ये यहाँ पे हमें आजमाया जा रहा है। और हमने अपने रब को याद करना है। इन सारी चीजों में गुम होकर हमने अपने रब को नहीं भूलना। ये हम सब ने अपने अपने बारे में सोचना है कि हम अपने रब को कितना वक्त दे रहे हैं और हम उस माल के साथ कितना वक्त गुजार रहे हैं, या उस माल को हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, या उस जो औलाद बहुत बड़ी नेमत है उसकी हम कैसी तरबियत कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। हम सबको बड़ी अच्छी तरह पता होता है, फिर भी अपना अपना जायजा लेना बड़ा जरूरी है ताकि हम उस वक्त के सवालात से हम बच सके। अल्लाह ताला हमें ये यहाँ पे बता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। इसको अल्लाह ताला का फजल समझे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस काबिल हुए हैं कि जो अल्लाह ताला ने आखिरत में पूछना है वो हमें यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे करना है। ये हमने सोचना है और कोशिश करनी है जो कोताहियां हमसे हुई है उस पर हम तौबा इस्तगफार कर सके, जुबान से भी और अमली तरीके से। और आगे हम इस्लाह करने की कोशिश करें, क्योंकि तौबा सिर्फ ये नहीं है कि हम जुबान से कह दें। जब तक हम उसकी इस्लाह ना करें और जब तक हम पक्की नियत ये ना कर दे कि आगे हमने अब ऐसा नहीं करना,
تب توبہ قبول ہوتی ہے، تاکہ ہم ایک واقعی بعمل مسلمان بن سکے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دے اور یہ آواز آئے کہ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.